جناب آسیہ ملکہ تھی، کلمہ پڑھ گئی حضرت موسیٰ کلیم کا۔ پہلے تو فرعون نے ڈرایا دھمکایا، کہا کہ بڑی سخت سزائیں دوں گا، تو باز آ جا۔ خاندان والوں کو بلایا، جو جتنی بلیک میلنگ ہو سکتی تھی ساری کی۔ تو آپ فرمانے لگیں کہ مجھے ان ساری باتوں کا پہلے بھی پتا تھا کہ تو سارا کچھ ہی کرے گا، مجھے پتا تھا ان ساری باتوں کا، لیکن اب تو میں آ گئی ہوں اور سوچ سمجھ کے آئی ہوں، اب تو جو مرضی کر۔ اس نے سخت سست لفظ بھی کہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی گالی اتار دے۔ سارا کچھ کر بیٹھا نا جب، تو وہ جو کنیزیں کل تک ان کے لیے پانی کا پیالہ لیے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی، ان کی ڈیوٹی لگی جناب آسیہ کو مارنے کی۔ انہوں نے مارا، تکلیف دی، پھر باندھ دیا، پھر خاندان والوں کو بلایا، پھر ان کے وجود پر تلوار سے کٹ لگا کے ان کے اندر نمک بھرا، پھر ایک دیوار کے ساتھ انہیں کھڑا کر کے نا، او بھائی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے تو بالکل اتنا عجیب منظر ہو۔ اقبال رویا کرتے تھے، کہتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی، ذرا سی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو تو بس گئے ہم کام سے۔ لیکن اتنا بڑا حوصلہ، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا، تو میخیں ان کے ہاتھوں میں لگا دی گئیں، کیل ٹھونک دیے گئے۔ رات کا وقت ہے، فرعون مار مار کے تھک گیا، جا کے سو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آئے اور آ کے جناب آسیہ سے کہتے ہیں آپ کے صبر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کلیم یہ نہ پوچھئے، بس یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جے تو چڑھے آؤتے وار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ پوچھیں اللہ سے، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ پوچھیں، آپ میری بات کو سمجھیں۔ یعنی زیر خنجر بھی خواہش یہی ہے کہ مالک راضی ہے کہ ناراض ہے، چونکہ ترجیح اب نہ ترجیحات بدل گئی ہیں ہماری، آپ یقین کریں بدل گئی، ماحول کچھ اور ہو گیا، ذہن سازی کچھ اور ہو گئی، ایک دوڑ ہے ہر جگہ جس نے بہت ساری روحانی چیزوں کو بھی مادی کر دیا ہے۔ بہت ساری جگہیں جہاں سے خیر ملنی تھی وہاں سے بھی کچھ سبق اور ملنے شروع ہو گئے۔ کہا بتائیے میرا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے میں رب کا ہی پیغام لے کے آیا ہوں۔ رب کریم فرماتا ہے جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا دیا ہے، آپ کا محل بنا دیا گیا ہے جنت میں۔ بھائی ترجیح آپ دیکھیں صبح سے شام تک میری اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ جو ترجیحات ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا، یہ تو ساری دنیا کی ہیں۔ بچے پالنا ہے اور ان کو بڑا کرنا ہے اور ان کو بیاہ دینا ہے، تو یہ تو کام غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ جو ہماری شان تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ہم نے تو کوئی خاص کام بھی کرنے تھے، کوئی اہم ذمہ داریاں بھی تھی ہماری۔ ترجیحی بنیادوں پر اپنے معاملات، یہ جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے نا، بہت سارا ہمارا بہت ساری چیزیں آسانیاں سہولیات ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مقصد نہیں طے کیا، مقصد نہیں۔ مثلا اگر مقصد پیسے ہیں تو پیسے مل گئے ہیں جتنے ہم چاہتے تھے، آ گئے ہمارے پاس، تو اب کیا کریں؟ مقصد تھا گاڑی، آ گئی جی گاڑی مل گئی، اب مقصود تھا بنگلہ، کوٹھی ہو گئی تعمیر، اب یہ تو لمیٹڈ چیزیں ہیں، محدود ہیں، آپ نے جو طلب کیا وہ مل گیا، اب آپ کا دل پریشان ہے کہ اب میں کدھر جاؤں بھلا؟ شادیاں کرنی ہیں جی بچوں کی، ہو گئی شادیاں بچوں کی، چلے گئے اپنے اپنے گھر، اب کیا انتظار کرنا ہے کہ حضرت اسرائیل آئیں گے؟ نہیں، مسلمان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ اس امید پہ رہتا ہے کہ کوئی خبر ملے، کوئی پیغام آئے، کسی طریقے سے کوئی کسی جگہ میرے دل میں ایسی بات بیٹھ جائے کہ ہاں میں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس سے میرا رب راضی ہو گیا، کوئی ایسی کمائی میں نے حاصل کر لی ہے، کچھ ایسا کر لیا،
جس سے میرا مالک راضی ہو گیا۔ تو دو باتیں تو اسی آیت نے ہمیں بتائیں کہ اللہ کا ولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں جا کے مصلی پہ جا کے راضی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ترجیح دنیا داری نہیں، ترجیح شہرت نہیں، مطلب صبح سے لے کے شام تک یہ ترجیح نہیں کہ نئی فوٹو کوئی اچھی آ جائے اور میرے پاس کوئی آج مجھے پتہ چل جائے کہ میرے 10 لاکھ کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کتنا ہوا ہے۔ ترجیح یہ نہیں، ترجیح یہ کہ میں نے آج صبح سے شام تک کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں اللہ رسول کی رضا کی طرف بڑھاؤں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ ہمارے ہاں نا بے یقینی بھی تیزی سے پھیلی ہے۔ اب تو پہلے تو ایک آدھ آدمی ملتا تھا، اب تو درجنوں بیسیوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسوسے بڑے آتے ہیں، خیالات بڑے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وسوسوں کے غالب ہونے سے محفوظ فرمائے۔ کیوں بھلا آتے ہیں؟ ہم یقین کی طرف سفر ہی نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج بن گیا اس کی بھی بات سننی ہے، اس کی بھی بات سننی ہے، کہانیوں میں زندہ رہنا ہے، اور ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ اللہ رسول کے واضح ارشادات کی روشنی میں بھی اپنی عقل کو دوڑانا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، غلامی کر لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یقین کامل کی طرف سفر کریں۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو اس طرح یقین سیکھا کرو، یقین والوں کی سنگت اختیار کریں، ان لوگوں سے ہٹ جائیں جو آپ کو کہتے ہو نہیں جی نہیں چھوڑیں، دنیا داری ہے جی ساری، مولوی بھی تو پیسہ کمانے نکلے ہوئے ہیں، پیر بھی تو بڑی پجاروں میں بیٹھتا ہے، چھوڑیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، فلانا بھی تو فلان جگہ پہنچ گئے، یہ بے یقینی پیدا کی جا رہی۔ وہ چھوڑیں جی ساری دنیا ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے سب دنیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے اگر ساری دنیا ہی لالچی ہے تو ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا، ہمارے والد نے جو اپنی جوانی ہمیں دے دی تھی تو کتنے نوٹ لیے اس نے، درجنوں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم پہ مہربانیاں کی اور اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کو بے یقین کیا جا رہا ہے، الجھایا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ جمہوری ملک ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں جس کا مذہبی سٹیجوں پر بھی پتہ نہیں کس کس رنگ کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی منکر حدیث ہے، کوئی بے ادب ہے اولیاء کا، خدا جانے کس کس کیفیت کے لوگ ہیں جو آ گئے ہیں اور آ کے دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہم بھی مذہب کے ترجمان ہیں، مزید چیزوں کو الجھا دیا ہے۔ اپنے ذہن کو مضبوط کریں، فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، عقائد پر پکے رہیں۔ ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے میرا اور جبریل امین علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے۔ نہیں نہ سمجھ آئی آپ کو، آپ نے بات سمجھی نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اعمال میں فرق ہے، وہ فرشتے ہیں، لیکن فرماتے تھے کہ جس طرح رب کو وہ مانتا ہے میں بھی اسی طرح ہی مانتا ہوں، جس طرح نبی کریم کو وہ مانتے ہیں میں بھی ویسے ہی مانتا ہوں، میرا اور ان کا ایمان۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ پوچھے نا کہ تم مومن ہو تو یہ نہیں کہنا انشاءاللہ، اس میں شک ہے۔ کوئی پوچھے مومن تو کہنا الحمدللہ پکے مومن ہے۔ ایمان میں شک والی چیز، مضبوط رہیں آپ فکری طور پر، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں۔ بس جو اللہ رسول نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جو اللہ رسول کے واضح ارشادات آ گئے سو آ گئے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ